النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک با آواز بلند. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نذر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اس نگرینوں کوہ تو راکھو جد وچ سجنا دا ڈیرا اس نگرینوں کوہ تو راکھو جد وچ سجنا دا پھیرا او دل وی عرش معلا جس دل وچ یار دا ڈیرا او دل وی عرش معلا جس دل وچ یار دا ڈیرا دل کے ہوتے کہیں جانے کی ضرورت کیا ہے. دل کے ہوتے ہوئے کہیں جانے کی ضرورت کیا ہے. دل بھی کیا چیز ہے بولا بھی ہے عیار بھی ہے
کیا چیز ہے، بولا بھی ہے عیار بھی ہے، مست آشفتہ بھی ہے، مست میں پندار بھی ہے، اور مکتب عشق میں اس دل کی نہ حالت پوچھو، خود بھی بک جاتا ہے، اوروں کا خریدار بھی ہے، اور تساں سانو مکھ وکھلاونا نہیں، اساں دند بنا ایتھوں جاونا نہیں، آقا یا رسول اللہ تساں سانو مکھ وکھلاونا نہیں، تے اساں دند بنا ایتھوں جاونا نہیں، حالانکہ دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، آقا یا رسول اللہ دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، مگر یا رسول اللہ یہ تو تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے، یہ تو تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے، اساں مڑ مڑ جگ تے آونا نہیں، اساں مڑ مڑ جگ تے آونا نہیں، ساڈا جوگیاں والا پھیرا اے، ایک سوہنا دوجا موندا مٹھا، تو قاتل نین رسیلے، تو ایتھے کلا نہیں آزم، ایتھے لٹے گئے نے قبیل، کیونکہ زلف تے نین یار میرے دے، جڑا ویکھ فنا نہ ہویا، جن نے ویکھیا ایک واری او پھر جدا نہ ہویا، تے ویکھ کے حسن یار میرے دا، جڑا ویکھ فنا نہ ہویا، آزم میرے یار دی اکھ دا، او کدی تیر خطا نہ ہویا، میرے یار دی اکھ دا، او کدی تیر خطا نہ ہویا، نین تیرے جو تیر چلاون، زلفاں کالیاں ترس نہ کھاون، ایک کنگ دیاں وار وساول، مویا نونا مار وساول، تے
نکتا چینی محبوبہ تے نکتا چینی جڑا کرن تو باز نہیں آندا اصل منافق جانیوں نو او جھوٹا پیار جتاؤندا اصل منافق او جانیوں نو او جھوٹا پیار جتاؤندا تے آزم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں آندا آزم اور جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں آندا. اوپر والا بٹن بند کر, اوپر والا لال بٹن بند کر دو. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم. الحمدللہ, اللہ جل شانہ جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی ہے, اس کی لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے, اے مالک ہم نے تیرے حبیب کا ذکر کیا, تیرا کلام پڑھا, تو اپنے فضل اور کرم سے مجھے صحیح معنوں میں اس کا مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرما, اور ہم سب کو اس کو سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. موضوع چل رہا ہے تعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہم شروع ہوئے تھے, پھر حضور کی صحابہ کے ساتھ محبت پہ اختتام کیا, تو آج اسی موضوع کو آگے لے کے چلتے ہیں کہ میرے کریم مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات آمینہ کے لال عبداللہ کے چند دکھیوں کے سجن امت کے غمخوار آقا مازاغ کے کاجل والے ودھا کے چہرے والے علم نشرح کے سینے والے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ محبت کیسے کرتے تھے, کتنی مہربانی فرماتے تھے. اللہ اکبر. میرے کریم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ایک غریب دیہاتی انگور لے کے حاضر ہوا اور حضور کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کیا. آقا قبول کیجئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ٹوکری سے تھوڑے سے انگور اٹھا کے کھائے. کریم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرمایا, مسکرائے, پھر کھائے, پھر مسکرائے. تو جب حضور مسکرائے نا, تو وہ غریب دیہاتی حضور کا غلام ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے اور حضور کو مسکراتے دیکھ کے خوش ہو رہا ہے. اس کے چہرے پہ رونق ہی رونق ہے کہ میں نے جو آقا کو تحفہ دیا ہے, آقا کریم نے جو تحفہ قبول کر لیا ہے, آقا کریم کھا رہے ہیں, اس کی حسرت پوری ہو گئی کہ آقا میرے سامنے میرے دیا ہوا تحفہ کھائیں. حضور پھر اٹھاتے ہیں, پھر کھاتے ہیں, پھر اٹھاتے ہیں, پھر حتیٰ کہ کریم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ٹوکرا, وہ انگور, کچھ حصہ انگوروں کا تھا, نوش فرما لیے, پوری رکاب ختم ہو گئی. اب صحابہ بڑے متجسس ہیں, حیران ہیں
کہ آقا علیہ السلام معمول کے مطابق نہیں، معمول کے خلاف عمل کر رہے ہیں، کیونکہ پہلے کوئی بھی چیز آتی آقا خود بھی نوش فرماتے، خود بھی کھاتے اور اپنے غلاموں کو بھی پیش کرتے، لیکن آج کچھ عجیب ہوا ہے۔ حضور مسکراتے ہیں، حضور انگور کھا رہے ہیں، وہ غریب دیہاتی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے بارگاہ رسالت میں اور مسکرا رہا ہے، اس کی خوشی کا عالم ایسا ہے۔ تو جب وہ چلا گیا نا تو صحابہ نے پوچھا فدا قومی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا ہمارے ماں باپ قربان ہوں، آج معمول کے خلاف ہوا۔ آقا جب بھی کوئی چیز، کوئی غلام چیز لے کے آتا ہے آپ خود بھی کھاتے ہیں اور غلاموں کو، اپنے صحابہ کو بھی پیش کرتے ہیں۔ آقا آج ہم دیکھتے رہے اب سارے انگور خود کھا گئے، کیا وجہ ہے؟ پھر آپ کھا کے مسکرا بھی رہے تھے۔ تو قربان جاؤں لجپال نبی کے، میرے نبی کی لجپالی دیکھیں، میرے کریم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنوں غلاموں کے ساتھ محبت دیکھیں، ہمدردی دیکھیں، انس دیکھیں، پیار دیکھیں۔ میرے آقا کو یہ گوارا بھی نہیں کہ میرا غلام میرے در پہ آئے اور مایوس ہو کے جائے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے صحابہ، میں جانتا ہوں، مانتا ہوں آج عمل کی، آج خلاف معمول عمل تھا۔ میرا غلام انگور لے کے آیا، لیکن جب میں نے پہلا انگور کھایا تو وہ کھٹا تھا اور میں مسکرایا، حتیٰ کہ میں نے سارے کھا لیے، سارے انگور کھٹے تھے۔ میرے غلاموں، اگر میں تمہیں انگور تقسیم کرتا، تم میں سے کوئی کھا کے ناگواری کا اظہار کرتا تو اس کی جو خوشی دیکھ رہا تھا میں، اس کی خوشی مانند پھیکی ہو جاتی۔ میں نہیں چاہتا کہ میرا غلام میرے در پہ آئے، خوش ہو کے آئے اور رو کے جائے، یہ محمد عربی کی ذات کو گوارا نہیں ہے۔ کتنا خوبصورت تعلق۔ حضور اتنی سی بات بھی اپنے غلاموں کے ساتھ آپ کی شان کے خلاف ہے۔ آپ کا انس، اپنے محبت اپنے صحابہ کے ساتھ یہ عالم ہے، اپنے امتیوں کے ساتھ، اپنے غلاموں کے ساتھ۔ میرے صاحبوں، میرے عزیزوں، اگر کبھی کوئی آپ کو تحفہ دے دینا اپنی حصت طاقت کے مطابق، تو میرے کریم مصطفیٰ جان رحمت کے اس عمل نے ہمیں سبق دیا ہے کہ لوگوں تحفہ قبول کر لو، ناگوار بھی ہے لیکن اس کی خوشی کو دیکھو تو صحیح، وہ کتنا خوش ہو کے آیا۔ آئیے میرے کریم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کیا ہے، اپنے صحابہ سے محبت کیا ہے، صحابہ سے اپنا انس کیا ہے، ذرا دیکھیے۔ ایک مرتبہ کریم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ آپ کا ایک صحابی جو بہت غریب تھا، بہت غریب تھا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پوچھ لیا، اے میرے غلام کیسے دن گزر رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اے میرے غلام کیسے دن گزر رہے ہیں؟ عرض کی آقا برادری میں امیر لوگ بھی ہیں، برادری میں امیر لوگ بھی ہیں، مگر میں بہت غریب ہوں، میں بہت غریب ہوں اور غریبی کی وجہ سے میری طرف کوئی توجہ نہیں دیتا، غریبی کی وجہ سے مجھے کوئی دیکھتا نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ غریبوں کے جہاں میں وقت بھی رک رک کے چلتا ہے، غریبوں کے جہاں میں وقت بھی رک رک کے چلتا ہے، کبھی صبح نہیں ہوتی، کبھی شامیں نہیں ہوتی۔ کریم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے غلام، بڑی محبت باری باتیں ہو رہی، آقا میں غریب ہوں، کوئی پوچھتا نہیں، بڑی محبت بھری گفتگو ہو رہی۔ اسی گفتگو کے دوران جبرائیل امین علیہ السلام آ گئے اور عرض کی، آقا یہ جس سے آپ محبت بھری گفتگو فرما رہے ہیں نا، یہ جس سے آپ پیار بھری گفتگو فرما رہے ہیں نا، آقا کل ظہر کے وقت اس نے فوت ہو جانا۔ اللہ اکبر۔ آقا کل اس نے ظہر کے وقت
اس کا وقت مقرر ہو چکا ہے، کیونکہ جبرائیل امین علیہ السلام اوپر سے آئے تھے، لوح محفوظ پہ دیکھ کے آئے تھے، عرض کی آقا کل ظہر کے بعد اس آپ کے غلام نے فوت ہو جانا ہے، مر جانا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اپنے غلام کو جی بھر کے دیکھا اور کہا اب آقا جانتے ہیں لیکن بتایا نہیں، آقا کو خبر ہے، جبرائیل امین علیہ السلام نے خبر دے دی کہ یہ آپ کا غلام جو ہے نا، جس سے آپ پیار فرما رہے ہیں، جس سے محبت فرما رہے ہیں، یہ آج کا مہمان ہے، کل ظہر کے ٹائم اس نے مر جانا ہے۔ کریم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توجہ فرمائی، اے میرے غلام ذرا بتا، زندگی میں کوئی تیری ایسی خواہش ہو، کوئی تیری حسرت ہو، کوئی تیری خواہش ہو جو کبھی پوری نہ ہوئی ہو؟ آقا اللہ قربان جاؤں، غریب صحابی کہتا آقا غریب کی کیا حسرت ہوتی ہے، ہزاروں حسرتیں ایسی کہ ہر حسرت پہ دم نکلے، آقا غریب کی کیا حسرت ہوگی؟ یا رسول اللہ میں غریب ہوں، میری بھلا کیا حسرت ہو سکی؟ آقا نے فرمایا نہیں، اگر تیرے دل میں کوئی خواہش ہے، کوئی حسرت ہے تو آج تیری حسرت کو پورا کیا جائے گا، ذرا بتا تو صحیح تجھے کیا چاہیے، دل میں تیرے ایسی کون سی حسرت ہے جو زندگی میں تو نے بڑی محسوس کی ہے؟ تو غلام کہتا ہے آقا میری ایک حسرت ہے، دو حسرتیں ہیں، میری دو حسرتیں ہیں۔ ایک حسرت آقا میں بڑا غریب ہوں، زندگی گزر گئی، کوئی میری طرف توجہ نہیں کرتا، میری برادری والے سارے امیر ہیں، آقا میں نے ساری زندگی کبھی میٹھا نہیں کھایا، آقا تقویٰ دیکھیے، آقا ساری زندگی گزر گئی کبھی میٹھا نہیں کھایا، آقا میری حسرت ہے کہ مجھے کچھ میٹھا کھانے کو مل جائے۔ فرمایا دوسری حسرت کون سی؟ عرض کی فدا قومی وابی یا رسول اللہ میری دوسری حسرت ہے، میں جوان ہوں، میرا دل کرتا ہے، ذرا غور کیجئے گا حضور کے غلام کی محبت، حسرت دیکھیے گا، حسرت کے آقا میرا دل کرتا ہے، میں جوان ہوں، آقا میری بیوی ہو، میرے شریک زندگی ہو، شریک حیات ہو، آقا اور مدینے رات کا وقت ہو، مدینے والے سو رہے ہوں اور میں مصلی بچھا کے ساتھ میری بیوی ہو، آقا ہم ساری رات مدینے والے سو رہے ہوں، ہم رب کو منا رہے ہوں، ہم ساری رات مصلی پہ رو رہے ہوں، آقا یہ میری حسرت رہی، میری ایک بیوی ہو، نیک ہو، رات جب ہو، رات کا جب پہر ہو تو میں اور میری بیوی اللہ کے محبوب پہ درود و سلام پڑھا کریں، مصلی بچھا کے رات ساری رات جب پورا جگ سو جائے، آقا جب تیرے مدینے والے سو جائیں تو ساری رات ہم اللہ کی بارگاہ میں روتے رہیں، اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ لیکن کیا کروں آقا غریب ہوں، نہ کوئی کھانے کو میٹھا دیتا ہے، آقا اتنا غریب ہوں، غریبی نے اتنے پنجے گاڑے ہیں کوئی رشتہ بھی نہیں دیتا۔ کریم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے غلام یہ بتا تجھے کوئی پسند ہے، بتا نہ ذرا تجھے کوئی پسند ہے؟ اللہ اکبر، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے آقا میرے چچا کی بیٹی ہے۔ لوگوں ذرا غور کرو، میرے کریم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے پیار کیسے کرتے تھے، اپنے صحابہ اپنے غلاموں سے کیسا پیار ہے؟ آقا عرض کی آقا میرے چچا کی بیٹی ہے، لیکن اس جہان میں غریب کا کوئی نہیں ہوتا، مجھے پسند بھی ہے، نیک بھی ہے، عبادت گزار بھی ہے، تقوی والی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، لیکن آقا غریبی آڑے آ جاتی ہے، غریبی بھی اتنے پنجے گاڑے ہیں کہ چچا بھی نہیں دیکھتا۔ اللہ اکبر، فرمایا بلال جاؤ ابو بکر کو بلا کے لاؤ، جاؤ فاروق اعظم کو بلا کے لاؤ، بلال جاؤ عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کے لاؤ، بلال علی کو بھی بلا کے لاؤ۔
असहाब करम रिदवानुल्लाह अजमाइन बारगाह रिसालत में हाजिर हुए, अर्ज की या रसूलल्लाह हुक्म हो। फरमाया ऐ उस्मान, ऐ अली, तुम्हारे जिम्मे है, ये मेरा गरीब सहाबी है, इसकी शादी है, इसके सामान, शादी का जो सामान है, बर्तन है, ये दूल्हा दूल्हा के जो कपड़े हैं वो तैयार करो और जाओ इसके चचा को भी बुला के लाओ। एक गुलाम दौड़ के गया, चचा को बुला के लाया। चचा आया, कुर्बान जाऊं, ये अल्फाज पे गौर कीजिएगा जरा। आका गुलाम हाजिर है, हुक्म फरमाए। फरमाया ऐ मेरे गुलाम, ये तेरा भतीजा है, मैं चाहता हूं कि मैं तेरी बेटी का निकाह इसके साथ कर दूं। अल्लाह, कुर्बान जाऊं, जिसका निकाह, कितनी खुशबख्त है वो औरत, कितना खुशबख्त है वो गुलाम के जिसका मदीने के ताजदार हाथ मांग रहे हो। हर कोई नाज करता है, मेरे चचा ने रिश्ता किया था, हर कोई नाज करता है, जो दुल्हन होती ना वो नाज कर दी है कि मेरा रिश्ता मेरे चचा ने किया, मेरे अब्बा ने किया, मेरी अम्मा ने किया, मेरे खाला ने, मेरे पीर ने, मेरे उस्ताद ने, मेरे शेख ने मेरा रिश्ता तय किया। लेकिन कुर्बान जाऊं उस गुलाम की शान पे कि जिसका रिश्ता आमना के लाल ने तय किया। अल्लाह अकबर। अब चचा ने जाके अपनी बेटी को बताया, खुशखबरी सुनाई कि ऐ मेरी लख्त जिगर, आमना के लाल ने तेरा रिश्ता तय कर दिया, बता तुझे पसंद है, तुझे कबूल है। कुर्बान जाऊं, बेटी क्या कहती है, अब्बा तू ये बता आका को जवाब क्या दे के आया है। बाप कहता है, बेटी आका ने भेजा है, पूछ के आओ। अब्बा पूछने की जरूरत नहीं थी, जब आमना के लाल ने मांगा आंखें बंद करके हाँ कर देनी थी। आका मैं कितनी खुशकिस्मत हूं, बरोज़ महशर हशर के मैदान में मैं नाज करके खड़ी होंगी कि मैं कितनी खुश नसीब हूं कि मेरा आमना के लाल ने रिश्ता तय किया है, मेरा निकाह आमना के लाल अब्दुल्ला के चंद ने कराया है। मैं कितनी खुश नसीब हूं। अब्बा जल्दी कर। अब सहाबा, सामान आ गया, बर्तन आ गए, बिस्तर आ गए, कपड़े हो गए, दूल्हा दुल्हन तैयार है, हुजूर ने निकाह फरमा दिया। अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को फरमाया, तेरा मकान खाली है ना। अल्लाह, हमारे सके भाई बाजारों में रुल रहे होते हैं, हमारे पास वो भी तो हम कहते हैं कुछ नहीं। लेकिन कुर्बान जाऊं, आका ने फरमाया ऐ मेरे सहाबी, तेरा मकान खाली है। आका हुक्म फरमाए, दूल्हा दुल्हन को ले जाओ, दूल्हा दुल्हन को ले जाओ और खाना भी पहुंचा दो, बिस्तर भी पहुंचा दो। इनकी आज शादी हो गई है। दिल में सोच, हुजूर के ख्याल आया, आज इसकी आखिरी वक्त की रात है, खुशी से गुजर जाएगी। फिर रात गुजर गई, दूल्हा दुल्हन घर चले गए, शादी हो गई, निकाह हो गया, रात गुजर गई, दिन आ गया। ज़ोहर का टाइम जब आया ना, हुजूर ने एक सहाबी को फरमाया, ऐ मेरे गुलाम, जाओ जरा वो दूल्हे के घर के सामने रहना, उसे पता ना चले। करीम मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे, हुजूर को पता था, खबर थी। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लौहे महफूज में लिखा देख के आए कि तकदीर में ये है कि इसने ज़ोहर के टाइम मर जाना है, इसकी मौत अटल है। हुजूर ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, ज़ोहर से असर तक उसके घर के बाहर रहना, जब रोने की आवाज आए ना फौरन मुझे आके खबर करना। अल्लाह, फौरन मुझे आके खबर करना। सहाबी चले गए, ज़ोहर से लेकर असर तक वो सहाबी वहां मौजूद रहे और अंदर से रोने नहीं बल्कि हंसने की आवाज आती रही, खुशी और चहचहाने की आवाज आती रही। कुर्बान जाऊं, जब असर का वक्त आया ना, तो सहाबी जब मस्जिद नबी शरीफ में तशरीफ ले आए तो हुजूर ने पूछा, ऐ मेरे गुलाम बता, मेरे गुलाम का क्या हाल है, दूल्हा दुल्हन का क्या हाल है, अंदर से रोने की आवाज आती है या हंसने की आवाज आती है। तो गुलाम कहने लगा, हुजूर का प्यारा सहाबी कहने लगा, आका ज़ोहर से असर हो गई, मैं इस इश्तियाक में था कि हुजूर ने भेजा कि वो रोए तो मुझे बताना, लेकिन आका अंदर से तो हंसने की आवाज आ रही। हुजूर बड़े हैरान हुए और सजदे में गिर गए, अल्लाह ये क्या राज है, क्या माजरा है। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम
ने मुझे खबर दी कि लौह महफूज पे मैंने देखा कि ज़ोहर के टाइम इस बंदे ने मर जाना है, आका ज़ोहर से असर होगी, क्या राज है? कुर्बान जो अल्लाह करीम फरमाते हैं, मेरे हबीब मुझे अपने रब होने की कसम, दुरूद शरीफ ऐ मेरे हबीब मुझे अपने रब होने की कसम, जो जिब्राइल ने कहा सच कहा था, जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा सच कहा था। लेकिन ऐ हबीब जब रात का वक्त हुआ, ऐ हबीब तूने उसे घर अता कर दिया, ऐ हबीब तूने उसे खाना भेज दिया। लेकिन जब ईशा की नमाज से दूल्हा दुल्हन फारिग हुए, दोनों खाना खाने लग गए, ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे हबीब दरवाजे पे दस्तक हुई, एक भूखे ने आवाज दी, है कोई जो अल्लाह के नाम पे मुझे भूखे को खाना खिलाए? कई दिन से मैं भूखा हूं, कई दिन से भूखा हूं। जब ये आवाज दूल्हा के कान पे, उस गरीब सहाबी के कान पे पड़ी, तो वहीं हाथ रोक लिया। अल्लाह अकबर, जिसने सारी जिंदगी मीठा ना यार खाया हो, ऐसा तकवा मेरे हुजूर के सहाबा का, जिसने सारी जिंदगी मीठा ना खाया हो और फिर गुलाम भूखा आ जाए कि कोई है जो मुझ भूखे को खाना खिलाए। अभी हाथ में नवाला है, रख दिया, अपनी बीवी को, अपनी शरीके हयात को कहती है कि मेरे लिए इतना ही काफी है कि आमना के लाल ने मेरा निकाह पढ़ा दिया है, अगर तू इजाजत दे तो ये खाना उठा के मैं उस भूखे को मैं खिला दूं। तो बीवी भी नेक थी, पारसा थी, परहेजगार थी, हमारी तरह नहीं थी। कहती है जो तुम्हारा दिल करता है कर, मैं तो तेरी गुलाम हूं, अब जो तू करेगा, जैसे तेरी रजा होगी इस रजा में मैं भी राजी हूं। वो भूखा सहाबी, वो गरीब सहाबी उठे, खाना उठा के गरीब को दे गया। अल्लाह फरमाता है मेरे हबीब जब उसने खाना दिया ना उस भूखे को, तो भूखे ने जब खाना खाया और अर्श की तरफ निगाह उठा के उसने दुआ की, ऐ अल्लाह इस जोड़े को हमेशा सलामत रखना, इसको खुशियां अता फरमाना, इसको दोनों जहान की खुशियां अता फरमाना। ऐ मेरे हबीब मेरी गारत को यह गवारा नहीं, अब मुझे मेरी रजा की खातिर, जिसने सारी जिंदगी मीठा ना खाया हो, अब मेरा नाम लेके कोई मांगने आ जाए, उसने मेरे नाम पे कुर्बान कर दिया, अब मेरी गैरत को गवारा नहीं है कि मैंने तकदीर बदल दी। उसकी मौत अटल थी, मैंने तकदीर बदल दी। अल्लाह को ताकत है ना सारी, अल्लाह को ताकत है कि नहीं? वो जब चाहे, जिस वक्त चाहे, जो चाहे, मेरे करीम अल्लाह सब कर सकते। तो हुजूर ने इस रिश्ते को, सहाबा की अजमत को, सहाबा से मोहब्बत को इस तरह परोया है। अगर आज हम अपनी जिंदगी में हुजूर के सहाबा को, उनके नक्श कदम को अपनाने, यकीन माने, कई परेशानियों का हल है। जरा गौर कीजिए, मैं आखिर में ये मैसेज दूंगा, ये इतना बड़ी बात करने का मकसद ये था कि जब भी बयान होता है उसमें आखिर में एक मकसद होता है, मैसेज होता है। मुआशरे के हालात के अपने इर्द गिर्द देखिए, अपने इर्द गिर्द देखिए, किसी को आपके साया शफकत की जरूरत तो नहीं है। कोई बेवा बेचारी खाने से बैठी है, अपने हमसाए में देखें, किसी बूढ़ी औरत को दवा की जरूरत तो नहीं। ऐसे बच्चों को देखें जो यतीम है और अपने बाप की निगाह के लिए तरस रहे हैं, उनके साथ शफकत करें। ऐसे भाइयों को देखें जो आपसे कमजोर है, कमा नहीं सकते, जिनके पास खाने को कुछ नहीं है। अल्लाह ने अगर आपको नवाजा है तो अल्लाह के नवाजे हुए से अपने भाई की मदद जरूर करें। नहीं लगता, नहीं समझ आती तो मदारिस दीनिया में जाके देखें, जहां 24 घंटे अल्लाह का कुरान और नबी का फरमान पढ़ा जाता है। ये बेहतरीन हाल है सदके के लिए, बेहतरीन कि एक आलिम दीन आपकी खिदमत, एक आप जिम्मेदारी लेने जो साहिब हैसियत है। पहले अपने मोहल्ले, अपने हमसाए में देखी, फिर मदारिस में देखी। एक साहिब हैसियत एक जिम्मा ले ले कि मैंने एक हाफिज कुरान की तालीम और उसके माली अखराजात, उसके बदनी अखराजात की जिम्मेदारी अल्लाह ने मुझे दी है, मैंने उठानी है। अगर आपके एक माली सपोर्ट से
آپ کی مدد سے ایک حافظ قرآن سے شیخ الحدیث شیخ القرآن بن گیا تو کل بروز محشر وہ آپ کے لیے ذریعہ نجات بن جائے گا۔ ایک کسی کو کتاب لے کے دیں، دیکھیں مدارس کے لوگوں کو کوئی سرکاری امداد نہیں ملتی، مسجد کو کوئی سرکاری امداد نہیں ملتی، کوشش کریں میری محلے کی مسجد کا بل کتنا آتا ہے، یار اس دفعہ اپنے گھر کے ساتھ میں بھی مسجد کا بل بھی ادا نہیں کر سکتا تو میں پوچھوں کہ کتنا بل آیا، چلو میری طرف سے مسجد کے لیے یہ ہوگا، اللہ کی رضا کے لیے یہ طریقہ ہے۔ سب سے پہلا حق ہے آپ کی مسجد، ہمارے پاس مدرسہ ہے، وہاں بچیاں پڑھتی ہیں، اگر آپ تعاون کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی بچیاں یہاں درس الزامی کا بھی شروع کریں گے، یہ مدارس آپ کی مدد سے چلیں گے۔ ایک بھی بچی قرآن کی تفسیر پڑھ گئی تو ساری نسلیں سنور جائیں گی۔ عورت کی تعلیم بڑی ضروری ہے، ہم سکول کی تعلیم پر توجہ دیتے ہیں، ساتھ یہ بھی ہمیں گوارا نہیں کہ ہماری بچی آفس میں جا کے مردوں کے ساتھ نوکری کرے، تو سب سے بڑی محمد عربی کی نوکری ہے، فاطمہ الزہرا کی نوکری ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے اپنی بچیوں کو قرآن اور حدیث کا علم ضرور دو، تاکہ بروز محشر آپ کے کندھے کو جو چار پائی کو صرف بیٹی آ کے بیٹھتی ہے، وارث بنتی ہے، بیٹے جائیداد بانٹ لیتے ہیں، کل بروز محشر بھی وہ جیسے دنیا میں آپ کو سہارا بن رہی ہے، کل محشر کے میدان میں بھی آپ کی بیٹی اگر فاطمہ الزہرا کی طرح آپ نے تربیت کی ہوگی، درس قرآن اور درس حدیث کا سبق دیا ہوگا، تو بروز محشر وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گی، اللہ میرے ابا نے مجھے قرآن کا علم دیا تھا، مجھے فاطمہ الزہرا کے اصول سکھائے تھے، مجھے عائشہ پاک کے اصول سکھائے تھے، مجھے خدیجہ الکبریٰ کی امانت داری سکھائی تھی، ابا میں نے عمل کیا یا نہیں، میرے ابا نے پوری کوشش کی، اب اس کے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کے صدقے اس کی بخشش فرما۔ کوشش کریں اپنی بچیوں کی دین کے معاملے میں تربیت کرنے کی، اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔